دل، کان اور آنکھیں، اس لیے کہ یہ انسانی جسم کے اندر ان کو کہا جاتا ہے اعضائے رئیسہ۔ اعضائے رئیسہ یعنی انسان کے پورے جسم کے اندر یہ وہ اعضاء ہیں رئیسہ جو حکمران ہیں، جن کی حکومت چلتی ہے انسان کے پورے جسم کے اوپر۔ دماغ، دل اور آنکھیں اور کان، اور مفسرین نے اس کے ساتھ ایک اور بھی لکھا ہے دل، دماغ اور جگر۔ یہ بنیادی تین چیزیں، دل، دماغ اور جگر، اور کان اور آنکھیں یہ علم اور معلومات کا ذریعہ ہے، اور انسان سب سے زیادہ معلومات اپنے کانوں کے ذریعے حاصل کرتا ہے آنکھ کی نسبت۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان فی الجسد مضغۃ، جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ درست ہے تو سارا جسم درست ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، سن لو وہ دل ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ دل۔ اب دونوں اعتبار سے دل کو یہ حیثیت حاصل ہے۔ انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، جسم اور روح۔ اگر جسمانی اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر بھی یہی بات ہے، اگر انسان کا دل صحیح طور پر کام کر رہا ہے تو انسان کا سارا جسم کام کر رہا ہے، اگر اس کے اندر خرابی آ گئی تو پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے۔ اسی دل کی حرکت سے انسان کی زندگی رواں ہے، انسان کے اندر حیات ہے، انسان کی زندگی کی گاڑی چل رہی ہے، اور یہی دل کی حرکت اگر رک جائے تو انسان کا جسم بیکار ہو جاتا ہے، میت ہو جاتا ہے، پھر دنیا میں رہنے کے قابل بھی نہیں ہوتا، پھر اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہ جسمانی اعتبار سے۔ اسی طرح انسان کا دوسرا حصہ جزو ہے روح۔ روحانی اعتبار سے بھی دل کی بنیادی حیثیت ہے۔ اگر انسان کا دل نور ایمان سے روشن ہے، اگر انسان کا دل نور ایمان سے منور ہے تو انسان اللہ رب العزت کی طاعت، بندگی، عبادت، ریاضت، اللہ کی رضا، خوشنودی کے اندر انسان لگا رہتا ہے۔ اور اگر انسان کے دل میں ایمان کی روشنی نہیں ہے، گناہ کی ظلمت اور اندھیرا اور آلودگی ہے، تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور شیطان کا اتباع اور خواہشات نفس کے پیچھے انسان چلتا ہے، جس کا نتیجہ تباہی اور ہلاکت اور بربادی ہے۔ قرآن مجید میں جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد اللہ نے بیان کیے کہ نبی علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا، وہاں پر قرآن نے چار چیزیں بیان کی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ چار چیزیں، قرآن کی تلاوت، حکمت کی تعلیم اور کتاب کی تعلیم، اور چوتھی چیز ویزکیہم، تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے لوگوں کے دلوں کی اصلاح کی ہے۔ جو انسان کا دل کفر، شرک، اللہ کی نافرمانی، گناہ، حسد، بغض، کینہ، کتنی ہی ایسی بیماریاں ہیں، انسان کو حب جاہ کا مرض ہوتا ہے کہ میں جو ہے نا حب جاہ، کہ اس کو دولت اور منصب کی بڑی شوق ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر شوق ہوتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں اور لوگ مجھے اچھا، یہ ساری انسان کی دل کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مقصد بعثت میں سے ایک ویزکیہم، تزکیہ نفس، کہ ان کے دلوں کی اصلاح کرنا، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ اور تزکیہ نفس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اہل اللہ، اللہ والے، صوفیاء، نیک لوگ اور بزرگان دین، ان کی خانقاہیں ہوا کرتی تھی۔ لوگ ان کے پاس اپنے نفس کے تزکیے کے لیے، اپنے دلوں کی اصلاح کے لیے وہاں پر وہ حاضر ہوا کرتے تھے، ان سے وہ بیعت کیا کرتے تھے،
ان کے ساتھ ان کا اصلاحی تعلق ہوتا تھا، پھر وہ ان کی رہنمائی اور ان کی سمجھ کے مطابق جس طرح وہ ان کی رہنمائی کرتے تھے شریعت اسلامیہ کی حدود میں، اس میں رہ کر وہ لوگ ان سے رہنمائی حاصل کر کے اوراد، وظائف اور اپنے دل کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ آج کل یہ چیز بالکل ختم ہو چکی ہے، بالکل۔ بہت کم لوگ اس وقت ایسے ہیں کہ جن کی خانقاہیں ہیں اور جو لوگ اصلاح باطن کا کام کر رہے ہیں، اور یہ جسمانی بیماریوں سے بڑھ کر بیماری ہے روحانی۔ جو ہماری روح کو اور دل کو بیماری لگتی ہے نا، یہ ہماری جسمانی بیماریوں سے زیادہ خطرناک بیماری ہے۔ جسمانی بیماری جتنی بھی بڑی موذی اور مہلک ہو، اس کا انسان کے ساتھ تعلق رہتا ہے موت تک۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ بیماری انسان کو موت کے منہ میں لے جائے گی، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ لیکن جو انسان کے دل اور روح کو بیماری لگ گئی نا، الیاذ باللہ، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اس بات سے۔ جو انسان کے روح کو اگر بیماری لگ گئی اور روح انسان کی بیمار ہو گئی تو اس کے تباہ کن اثرات دنیا میں تو نظر آتے ہی آتے ہیں نا، اس کے اصل اثرات نظر آئیں گے قیامت کے دن۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ہماری جو روح بیمار ہو گئی تھی، اللہ رب العزت کے ہاں اس بیماری پر ہمارے لیے کتنی بڑی تباہی اور کتنی بڑی ہلاکت آ گئی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کیا، انسان کے دلوں کی بھی اصلاح کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی پیاری بات تزکیہ نفس کے موضوع پر فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدین النصیحہ، یہ تزکیہ نفس کی بات ہے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ خیر خواہی کا نام ہے۔ اب بندہ اپنے اندر اپنی جھانکے اور اپنے گریبان میں جھانکے اور اپنی طرف دیکھے کہ میں کوئی کام کرتا ہوں تو کیا اس کی بنیاد دوسرے مسلمان بھائی کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے یا اس کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے؟